اور یہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے مقتدی کو ایسی عقیدت ہوتی ہے، اور جس مقتدی کو عقیدت نہ ہو اس کو تو مسجد چھوڑ دینی چاہیے، کسی اور مسجد میں چلا جائے۔ امام کے ساتھ بھی عقیدت نہیں ہے تو بتاؤ عقیدت کس کے ساتھ ہوگی؟ اگر امام میں کوئی چھوٹی بہت کمی بیشی ہو اس کو مت دیکھو، امام امام ہی ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بات ذہن نشین فرما لو کہ امام عشاء کی نماز پڑھائے اور اس کے بعد 2 سنت اور 3 وتر پڑھے اور سو جائے، اور پوری رات سوتا رہے، نہ تسبیحات پڑھے، نہ تلاوت کرے، نہ ذکر کرے، نہ تہجد پڑھے، اور صبح اٹھ کے دور کا سنت پڑھے اور فجر کی جماعت کرا دے۔ اور اس کے پیچھے کا جو مقتدی ہے وہ عشاء کے فرض پڑھے، پھر سنت پڑھے، پھر نفل پڑھے، اور پوری رات کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرے، پوری رات، اور پوری رات 1 کروڑ روپیہ صدقہ کر دے، اور صبح پھر امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ اللہ کی قسم امام اس سے پھر بھی افضل ہے۔ یہ مولانا صاحب پھر بھی اس سے اعلیٰ ہے۔ میری عادت ہے میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا۔ اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، ایک فرض نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک فرض نماز کو پڑھے اور وقت گزار کے پڑھے تو پوری زندگی انسان نوافل پڑھتا رہے، یہ جو وقت گزار کے نماز پڑھی ہے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 2 رکعت فرض یہ عمر بھر کے نفلوں سے افضل ہے۔ آدمی اگر 2 رکعت فرض پڑھ لے اور ایک طرف 2 رکعت فرض نہ پڑھے اور آدمی 2 لاکھ نفل پڑھ لے تو 2 رکعت فرض کی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو فرض کتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، فرض کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ اور ایک جماعت کے ساتھ فرض پڑھیں، اللہ اس پر 27 فرضوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ گنتی آپ نے کرنی ہے، میں نہیں کروں گا۔ امام عشاء کی نماز پڑھائے، پیچھے 1000 مقتدی ہوں تو امام ہر مقتدی کو 27 فرضوں کا اجر ملے گا، اور امام کو 27,000 فرضوں کا۔ اور امام صبح فجر کی نماز پڑھائے تو ہر مقتدی کو 27 فرضوں کا، اور امام کو 27,000 کا۔ 27 اور جمع 27 54,000۔ تو اس کا معنی اگر مقتدی 1000 ہوں تو امام کو 54,000 فرضوں کا اجر ملتا ہے۔ 54,000، اور مقتدی کیا کر رہا ہے؟ نفل۔ پوری رات نفل پڑھے گا تو کتنے پڑھ لے گا؟ 1 ارب بھی صدقہ کر لے تو نفل ہی ہوگا نا۔ اور امام کو 54,000 فرضوں کا اجر مل رہا ہے۔ اس لیے اگر امام صاحب خراٹے مار کے سوتے بھی رہے نا، اور یہ حاجی صاحب کھڑے ہو کے عبادت بھی کرتے رہے، امام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنی اوقات ذہن میں رکھا کرو کہ میری حیثیت کیا ہے، میری عبادت کیا ہے۔ جب یہ دماغ بنا لیں گے تو پھر مولانا سے کبھی نفرت آپ کو نہیں ہوگی۔ خیر، میں نے عرض کیا پیغمبر